آپ کے خیال میں اس وقت اسی سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال سب سے یہی تھا، مسئلے کیا ہیں اور ان کا وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں مسئلے یہ ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی کنٹری ہے with 250 ملین پاپولیشن، جو ہمارا کرنٹ سینسس ہے، کاش ہم یہ کہہ سکیں اور کہ 5ویں اس کے بعد ہم 2047 میں ہم 40 کروڑ کراس کر جائیں گے، جس میں 67% ہمارا جو پاپولیشن ہوگا وہ انڈر 30 ایئرز آف ایج ہوگا۔ تو سب سے پہلی تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی یورپ کی افریقہ کی چھوٹی سی کنٹری نہیں ہے، تو ہمارا کوئی بھی جو سولوشن ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پہ بیس کرے گا۔ ساتھ میں چونکہ ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، تو پیرل میں آپ کو کچھ شارٹ ٹرم پالیسیز کے تھرو اپنی چیزوں کو چلانا پڑے گا، بٹ جب تک آپ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کو اگنور کریں گے، ہم ہر ایک سال بعد یہی گفتگو بار بار کر رہے ہوں گے، اس کا سولوشن کبھی نہیں نکلے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے آفٹر سرونگ ان دا گورنمنٹ اینڈ ورکنگ کلوزلی ود دا گورنمنٹس اینڈ سیورل گورنمنٹس، کہ there is no long-term plan for this country as far as the economy is concerned, as far as the investment is concerned, as far as the climate is concerned, as far as the healthcare is concerned, education is concerned, population development is concerned، کہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ 24 سال بعد ہم 40 کروڑ کے ہو جائیں گے، اس پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ تو آپ کا آج 28 ملین کڈس جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، جن کو آپ نہ تو ایجوکیشن دے رہے ہیں اور نہ ان کو آپ ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں جسے ہم ہنر کہتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جب ملٹی پلائی ہوگا اگلے 8-10 سال میں، تو دس از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان، نمبر 1۔ نمبر 2، ایز کنٹری، ایز اسٹیٹ آف پاکستان، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی گورنمنٹ جائے، ہم فائر فائٹنگ میں لگے رہتے ہیں۔ ہم 6 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے سے زیادہ کے پلانز نہیں بناتے، اور میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بے شک آپ کو پالیسیز ملی ہوں 3 سال 5 سال کی، انویسٹمنٹ کے لیے بھی آپ کو ایک لانگ ٹرم پلان بنانا پڑے گا، اکانومی کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پلان بنانا پڑے گا، 20-25 سال کا پلان بنانا پڑے گا۔ جدھر جدھر مسئلے ہیں ادھر آپ کو پالیسی ریفارمز لانی ہوں گی، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کام کرنا ہوگا، اور اس اسٹیج پر آنا ہوگا کہ آپ لوکل انویسٹر اور فورن انویسٹر اور کنٹری، جہاں G2G کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم G2B کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم B2B کی بات کرتے ہیں، ادھر ہم ان کو گارنٹی دے سکیں کنٹینیوشن آف پالیسیز کی فار منیمم 8 to 10 ایئرس۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں جو اس وقت سلسلہ مڈل ایسٹ سے چل رہا ہے، جو باقی کنٹریز سے چل رہا ہے، ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان آپ کو ایک پیکج دینا ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا کہ $5 بلین کا پیکج جو ہے وہ سعودی عرب سے ہے، آپ کو 15 بھی مل سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو 1 پیسہ بھی نہ ملے ہمیشہ کی طرح، بیکاز کہ آپ کے پروجیکٹس ریڈی نہیں ہوتے۔ کب تک آپ فیسیلیٹیشن موڈ پہ چلیں گے؟ اور میری انڈرسٹینڈنگ اس وقت یہ ہے کہ 1-2 پروجیکٹس شاید آپ کے G2G کے فائنل ہو، B2B کی آپ کی میٹنگز تو ہو رہی ہیں بٹ تیاری کوئی نہیں ہے، اور وداؤٹ ہوم ورک جب آپ کام کرتے ہیں نا، ڈیلیگیشن آتا ہے 3 دن 4 دن کے نوٹس پہ، تیاری آپ کی ہوتی نہیں، تو فوٹو آپ تو ہو جاتا ہے، پبلسٹی تو بہت ہو جاتی ہے، ریزلٹ کچھ نہیں نکلتا۔ تو وہ وقت آ گیا ہے پاکستان پہ کہ آپ ہر ایریا کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، پہلے تو سارے اسٹیک ہولڈرز کا، آپ ایکسپرٹس کو بٹھائیں، مارکیٹ سیلریز پہ آپ منسٹریز میں پبلک سیکٹر کے اندر امپلائیز ہائر کریں، جو بیسٹ ٹیلنٹ جس چیز کا، اگر آپ آج کے چائنا کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، آج کے سعودی عربیہ کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اسپیسیفک انڈسٹریز کے جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں ان کو آپ لے کر آئیں تاکہ آپ کے پروجیکٹس ریڈی ہو سکیں، آپ کی چیزیں آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ کولیبریشن ہوگی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی، جس کے تھرو ہم اس پوزیشن پر آئیں گے کہ ہم پروجیکٹس کو ریڈی کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ ہم سعودی کر رہے ہیں، ایک ہماری چھوٹی سی نیبرنگ کنٹری ہے ازبکستان، جس کی ٹوٹل پاپولیشن 3.5 کروڑ ہے۔ پچھلے 4.5 سال میں سعودی عرب نے $22 بلین انویسٹ کیے ہیں، $22 بلین۔ پاکستان میں $1 بلین بھی انویسٹ نہیں ہوا، جو آیا وہ سبسڈی آئی ہے یا آپ کے اسٹیٹ بینک میں انہوں نے چیزیں کی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی گورنمنٹ میں جب میری بات ہوئی ہے تو یہ ریلائزیشن ہے، اس پہ کچھ کام چل رہا ہے، لیکن اگین اگر ہم نے ایڈ ہاک پالیسیز پہ کام کرنا ہے، اگر ہم نے لانگ ٹرم پلان نہیں بنانا، اگر ہم نے اگلے 6 مہینے کا دیکھنا ہے، تو ہم 1-1.5 سال بعد پھر وہیں کھڑے ہوں گے اور ہم ان تمام اپرچونٹیز کو مس کریں گے۔ تو میرا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، آپ ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں، آپ پاپولیشن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، پھر اکانومی اس کا ایک پارٹ آتا ہے، ہر چیز میں آپ کو ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان ایک لانگ ٹرم پلان بنانا ہے، اور اس کو بنانے کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پہ جانا ہے۔ خصوصاً یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بالکل ڈائریکٹلی لنکڈ ہے FDI سے بھی، کیونکہ پاکستان میں اگر اس وقت دیکھیں کون آئے گا،
کتنے لوگ آئیں گے؟ دیکھیں ایف ڈی آئی تو بات کی بات ہے، ہم ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں، میں بھی ہر وقت لکھتا ہوں اور پروپیگیٹ کرتا ہوں، بٹ دیکھیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا، جب تک آپ ایگزسٹنگ انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، جس میں آپ کا لوکل انویسٹر بھی ہے اور وہ سارا فورن انویسٹر جو پاکستان میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، جو انویسٹ کر چکا ہے، جی جب تک آپ ایگزسٹنگ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ ایک اچھی پوزیشن پہ نہیں آئیں گے. آپ ایف ڈی آئی تھوڑی بہت لے کر بھی آئیں گے تو سسٹینیبل نہیں ہوگی. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں وہ پالیسیز رکھنی چاہیے جہاں پہ ہم ویلتھ کریشن، یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایک کمپنی گرو کر رہی ہے تو ہم اس کو اپنی پالیسیز کے تھرو، اسٹرکٹ ریگولیشنز کے تھرو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کرنا ایک جہاد بن چکا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے بہت سالوں سے یہی سچویشن ہے، یہی معاملہ چل رہا ہے. احسن صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی نا، کنسنسس سے کچھ نہیں ہوگا. کنسنسس بیسک آپ کی ہے. میں نے ساتھ میں کہا کمپیٹنٹ ٹیم بلائیں نا، آپ مارکیٹ سیلریز پہ پروفیشنلز ہائر کریں. جی آپ کو ہر سیگمنٹ میں یہ کام کرنا پڑے گا. آپ ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں نا، آپ کی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. کمپیٹنس کی وہ بھی بات کر رہے ہیں اور گورننس ماڈل کی بات کر رہے ہیں. بٹ اگر بادشاہت آپ کیا نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ آپ کیا نہیں ہے، تو کنسنسس کے بعد آپ کیسے کام کریں گے؟ یہ ڈیموکریسی ڈیفرنٹ ہے نا. یا تو پھر آپ یہاں بادشاہت لے کر آ جائیں، پریزیڈنشیل رول لے کر آ جائیں، یا ڈکٹیٹرشپ لے کر آ جائیں. جس سسٹم میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ آپس میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے ڈائلاگ جو تھا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ایک تو پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. اسی سسٹم میں آپ کو گنجائش نکالنی پڑے گی نا، اسی سسٹم سے آپ لوگ لے کر آئیں گے. آپ باہر سے لوگ تو امپورٹ نہیں کریں گے. اور جو آپ کی ڈفرنٹ سیگمنٹس کی میں نے بات کی، ایجوکیشن سے لے کے اکانومی تک، ان میں اس کے ایکسپرٹس کو لے کر آئیں. سرکار میں آج بیٹھا ہوا جو بندہ ہے وہ چائنا کی ڈیسک کو ڈیل نہیں کر سکتا، وہ تائیوان یا کوریا کو ڈیل نہیں کر سکتا، وہ سعودی کو ڈیل نہیں کر سکتا. اور جو میں یوسف صاحب سے اس بات سے ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا جو انہوں نے بات کی، آج کا جو سعودی عربیہ ہے، دس از دا موسٹ ہیپننگ پلیس ان دا ورلڈ. دس از دا نیو فیس آف ریاض. یہاں پہ دنیا کی سب سے زیادہ جو ایکٹیویٹی اس وقت ہو رہی ہے وہ ریاض میں ہو رہی ہے. دنیا کی ہر کنٹری آ رہی ہے، ہر بڑا انویسٹر دنیا کا ریاض آ کے بیٹھ رہا ہے، وہ یورپ یا ادھر ادھر نہیں جاتا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے یہ ایڈ ہاک پہ نہیں ہو رہی، ایک پلان کے تحت ہو رہی ہے. اگر آپ 2030 کے ویژن کو اسٹڈی کریں، ان کی باقی تمام چیزوں کو اسٹڈی کریں، جو آج پی آئی ایف جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سعودی عربیہ کا ہے، اس کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ اوور $1 ٹریلین ہے. 2030 میں وہ $2 ٹریلین پلس ہوگا. دس از آفیشیل سائز. اس کے تحت وہ جو انویسٹمنٹ دنیا میں کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ازبکستان کی ایگزامپل دی، ایسی 50 ایگزامپلز اور ہیں. تو میں جو بات کر رہا ہوں، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. پیسے نہیں ہے ہمارے پاس جس کے لیے ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ 2-4 کنٹریز ہے. آج اگر سعودی عربیہ آئے گا تو پیچھے قطر اور یو ای بھی آئے گا. اور یہ صرف اس وقت آئے گا جب ہم پالیسی میں نرمی کریں گے، پالیسی کو اس طرح سے بنائیں گے کہ جو لوکریٹو ہو کسی انویسٹر کے لیے، اور وہاں پہ ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے اس کو ہم ختم کر سکیں، گارنٹی دے سکیں. آپ دیکھیں گے یہ ایک فلو ہوگا. جب یہ فلو شروع ہوگا تو پھر آپ کا چائنا ہے، پھر آپ کا نیدرلینڈز ہے، پھر آپ کا یہ فار ایسٹ ہے، باقی کنٹریز شروع ہوں گی. بٹ فی الحال ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ حکومت پاکستان کے پاس کوئی کیس اسٹڈی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں پچھلے 5 سال میں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے، پچھلے 10 سال میں کتنی انویسٹمنٹس آئی ہیں، کیا اس کا سائز ہے، کس سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئی ہے، کیا وہ سسٹینیبلٹی؟ الٹا پاکستان سے انویسٹر بھاگ رہا ہے. چاہے آپ شیل کی بات کریں، چاہے آپ ٹیلنور کی بات کریں، چاہے آپ اور کمپنیز کی بات کریں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ میری تو ٹاپک اکانومی ہے نا، میں تو اکانومی کی بات کر رہا ہوں، بٹ وہی پرابلم میں ہر سیکٹر میں دیکھتا ہوں. تو کمپیٹنٹ ٹیم ضرور چاہیے، بٹ کنسنسس کے بغیر کام نہیں ہوگا.